مخلص سنی انبی مسلمان بھائیو، آج 5 ماہ رمضان المبارک 5واں روزہ 1444 ہجری اور مارچ 27 مارچ 2023 فجر کے درس میں عزیز طلباء و سامعین و حاضرین، جیسا کہ درس قرآن کریم کے حوالے سے کل سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کل مختصر طور پر ہم نے اصول و ضوابط اور قواعد قرآنیہ کے حوالے سے ایک قاعدہ، اصول، ضابطہ بیان کیا تھا، جس میں لفظ وحی کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ لفظ وحی قرآن پاک میں اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کے نبی رسول کی طرف ہو تو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کلام فرماتا ہے، اور فرشتے کا اگر درمیان میں ذریعہ واسطہ نہ ہو تو وہاں وحی کا لفظ اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے دل میں کسی حق بات کو القاء کر دیتا ہے۔ اور اس پس منظر میں ہم نے قرآن پاک سے دونوں آیات سے متعلقہ کچھ مثالیں بھی پیش کی اور مکھی کے حوالے سے کچھ جتسا بھی بطور سبق پیش کیا۔ تو اسی مناسبت سے وحی کی نسبت اگر شیطان کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں خفیہ طور پر برائی کی باتیں القاء کرتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو وحی کی نسبت جس سے بھی ہوگی اسی طرح اس کا معنی ہوگا۔ اور شیطان کی جو وحی ہے یہ اوپر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ زخرف القول غرورا، جیسا کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ بڑی خوبصورت اوپر سے نظر آئے گی شیطان کی جو بات ہے، تو گویا دو ہی طبقے ہیں، ایک طبقہ رحمان والا ہے اور ایک طبقہ شیطان والا ہے۔ اور اس بات کو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ تم میں سے ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں۔ تو جو رحمان والا گروہ ہے وہ جنت والا ہے، اور جو شیطان والا ہے وہ جہنم والا ہے۔ تو شیطان کی طرف بھی لفظ وحی کی اضافت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 122 میں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ وحی کی نسبت شیطان کی طرف ہے، تو معنی ہوگا کہ جو شیطان اور اس کے پیروکار ہیں جب وہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے ہیں تو وہ شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم اس طرح یہ فتنہ قوم میں پھیلاؤ اور مسلمانوں میں پھیلاؤ۔ تو یہ کل کے ہمارے درس کا مختصر خلاصہ تھا جو کل ہم نے پڑھا۔ آج ہم دوسرے قاعدہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، قواعد قرآنیہ کے حوالے سے۔ آج دوسرا مسئلہ یعنی قاعدہ نمبر 2، اس میں ہم سمجھیں گے لفظ ابد کے حوالے سے۔ کس لفظ سے؟ ابد کے حوالے سے۔ اور اسی مناسبت سے آیت پاک میں نے پڑھی ہے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو جو ابد ہے، آج کا ہمارا مختصر جو درس ہے وہ اس لفظ کو سمجھنے کے حوالے سے۔ یہ سمجھنے سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے روحانی اور فکری طور پر ایک حدیث پاک اس فضیلت میں عرض کر کے پھر ہم اپنے درس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگلے مسئلے کی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ ہم صفہ میں تھے۔ صفہ چبوترے کو کہتے ہیں،
یعنی مسجد نبوی شریف کے سامنے ایک تھڑا جسے پنجابی میں کہتے ہیں اور چبوترا، جس کے اوپر اصحاب صفہ جو تھے، صفہ والے، وہ رہتے تھے. یعنی یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارک سنتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے. ان کا یعنی کوئی اپنا مکان وغیرہ نہ تھا، ان کو اصحاب صفہ کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لائے تو فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے، یعنی اصحاب صفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہر صبح کو بطحان ایک جگہ ہے مدینہ پاک میں اور ایک عقیق جگہ ہے، یہ دو جگہیں تھیں جہاں جانوروں کی منڈی لگتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی ماحول کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے کہ جو عرب والے تھے، عرب تھے یا دوسرے لوگ تھے، عرب کی سب سے پسندیدہ جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ اونٹ تھے، یعنی ان کا مال اونٹنیاں اور اونٹ ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو صبح صبح جائے یعنی اس بازار میں اور دو اونٹنیاں لے کر آئے، یعنی حلال دو اونٹنیاں لے کر آئے تجارت کے ذریعے. تو اصحاب صفہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، تو ہم یہ کیسے لیں؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ سب چاہتے ہو تو تم میں سے جو شخص ہر صبح روزانہ مسجد کو چلا جایا کرے، مسجد کو چلا جائے اور وہاں قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لیا کرے. کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے. تو پڑھنے سے مراد بھی یہ سمجھ کر پڑھنا، یعنی 2 آیتیں سیکھ لیا کرے یا پڑھ لیا کرے تو وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. یعنی 2 اونٹنیوں کی کتنی قیمت ہوگی اس دور میں؟ عرب کی جو پسندیدہ یعنی ایک رزق تھا اس کی قیمت کتنی ہوگی اور وہ کتنی ضروری ان کے لیے تھی. تو 2 اونٹنیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک مثال دے کر کہ جیسے تم کو 2 اونٹنیاں مل جائیں تو خوش ہوں گے، اسی طرح قرآن کریم کی 2 آیات اگر آپ روزانہ صبح جا کر مسجد میں سیکھ لیا کریں تو ان 2 اونٹنیوں سے یہ بہتر ہے. اور آگے فرمایا اسی طرح 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو یہاں ایک قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا ہمارا جو قواعد قرآنیوں کے حوالے سے یہ دوسرا درس ہے جس میں ہم لفظ ابد کی مناسبت سے بات کریں گے. ابد کا لفظ قرآن پاک میں جہاں جہاں آیا ہے کس کس کے ساتھ اس کی نسبت ہے اور پھر وہاں معنی کیا ہوگا، اس حوالے سے مختصر بات کریں گے. تو پہلے ہم سمجھیں گے ابد کہتے کسے ہیں اور ابد کی قسمیں کتنی ہیں. ابد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ. کیا معنی؟ بندہ. عبادت گزار، بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، اسے بندہ کہتے ہیں. تو بندہ کا یہ معنی ہو گیا. اب بندے کی قسمیں، ابد کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3. کتنی قسمیں؟ 3. ابد کی قسمیں کتنی ہوئی؟ 3. پہلی قسم ہے ابد کی عبد رقیق. کیا؟ عبد رقیق. دوسری قسم ہے عبد عابق. عبد عابق کیا ہے؟ عبد عابق. تیسری قسم ہے عبد معذون. عبد معذون. اب ان تینوں کا معنی سمجھیں کہ ابد کی 3 قسمیں ہیں. عبد رقیق یعنی یہ وہ غلام ہے جو اپنے مالک کے تصرف اور قدرت اور ملک میں ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ عبد رقیق ہے. اس حوالہ سے جتنی بھی مخلوق ہے یعنی جو انسان اور جن و انس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے اصل میں حقیقت میں. تو یہ عبد رقیق ہے. دوسرا عبد عابق.
یہ بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، عبد عابق بھگوڑا، بھاگا ہوا غلام۔ اور یہ کفار، مشرکین، منافقین جو ہیں اور شیاطین یا شیطان کے پیروکار، یہ عبد عابق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی یہ کرتے ہیں، اور حشر میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے کر ہمیشہ جہنم میں پھینک دے گا۔ تو یہ دوسری قسم ہے عبد عابق۔ عبد عابق ہے بھاگا ہوا، بھگوڑا غلام جو اپنے مالک کے حکم سے نکل جائے۔ تو اس میں تمام جو شیاطین ہیں، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے عبد الطاغوت، یعنی شیطان کی پوجا کرنے والے عبد، بندے شیطان کے پجاری۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو عبد الطاغوت جو ہے یہ کون ہے؟ بھگوڑے۔ اور تیسری قسم ہے عبد کی عبد معذون۔ عبد معذون یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالی کے خزانوں کا مالک و مختار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یعنی جو مالک اصل ہوتا ہے وہ اپنے اس بندے کو، اپنے اس غلام کو، اپنے اس خادم کو اپنے سارے خزانوں پر پورا تصرف عطا کر دیتا ہے کہ جو تو چاہے کرے وہ میرا ہے، یعنی جو تو کسی کو دے گا وہ میں دوں گا، تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا حکم میرا ہوگا۔ تو یہ تیسری قسم عبد معذون ہے، اختیار والا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام جو پیارے ہیں، انبیاء، اولیاء، رسلاء، اتقیاء، اصفیاء، خلفاء، نوجباء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام یہ جو مبارک اور مقرب ہستیاں ہیں یہ عبد معذون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قربت اور شان و مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان کو تصرف عطا فرماتا ہے، اور اپنا جو حکم ہے وہ ان کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح ان تمام یعنی پیاروں میں سے، پھر پوری مخلوق میں سے جو عبد معذون ہیں، خاص الخاص ہے، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندہ خاص پر وحی کی جو کرنی تھی۔ اور یہ معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ عبد کے تین معنی ہو گئے، اور تینوں کی قسمیں بیان ہو گئیں، اور تینوں کا باقی کا معنی بیان ہو گیا۔ تو اس حوالہ سے اب ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے فرشتوں کو بھی عبد فرمایا گیا ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ کیا ہے؟ نوری مخلوق ہیں، اور قرآن پاک نے فرشتوں کو بھی عباد فرمایا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 میں 17واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ عزت والے بندے ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے لیے فرمایا؟ کیونکہ جو مشرکین تھے نا، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں اختیار کر رکھی ہیں فرشتوں کے بارے میں۔ یہ عقیدہ تھا جنوں کا، شیطانوں کا، اور جو مشرکین تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ فرشتوں کو بیٹیاں بناتے تھے۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد سے رشتہ داری سے پاک ہے، اور جن کو تم ہماری اولاد ثابت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ تو عزت والے بندے ہیں۔ تو مشرکین کا رد کرتے ہوئے، ان کے الزام کو اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے نوری فرشتوں کے اوپر لفظ عبد کا اطلاق فرمایا کہ بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں۔ تو فرشتے نوری ہو کر عبد ان کو کہا جائے تو یہ قرآن سے ثابت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں اور ان کو بشر ہیں، اور ان کو نوری کہہ دیا جائے تو ان کی بھی بشریہ نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ جیسے فرشتوں کے اوپر عبد کا لفظ قرآن پاک نے بولا تو فرشتوں کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت بشر ہے، آپ کامل بشر ہیں، تو آپ کی بھی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اس حوالہ سے اگلی تیسری آیت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے وہ قیامت والے دن
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبد بن کر آئے گی، یعنی بندہ بن کر آئے گی۔ کیا مطلب کہ عبادت کرنے والی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی رگ میں عبادت کرتی ہے، تو اس حوالہ سے یعنی جملہ مخلوق جو اس پر عبد کا اطلاق ہے۔ آت الرحمن عبدا، یہ 16واں پارہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 93، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اللہ کے حضور عبد بن کر پیش ہوں گے، تو یہاں ساری مخلوق پہ عبد کا اطلاق ہے۔ آخری بات اس حوالے سے ہم کرتے ہوئے لفظ عبد کے حوالے سے جو یہ آیت مبارکہ مخالفین زیادہ تر پیش کرتے ہیں، وہابی دیوبندی لوگ یہ آیت پڑھ کر انبیاء اور اولیاء کو اس میں داخل کر کے نعوذ باللہ بتوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور اس میں بھی لفظ عبد آیا ہے۔ اور بالخصوص آپ ان کی تمام تقریروں تحریروں میں یہ آیت پر زیادہ دیکھیں گے کہ وہ اس آیت پہ بہت زیادہ شور و شور مچائیں گے اور سیاق و سباق اس کا چھوڑ دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ تھوڑا سا قرآن پاک کھول کر یہ آیت کو نکال کر سامنے رکھیں اور اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں، تاکہ جہاں وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ سورۃ اعراف نکالیں، اس کی آیت نمبر 194 نکالیں۔ سورۃ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 194، اس کو نکالیں۔ بقیہ بیٹا بچے چھوٹے آپ نے قاعدہ سامنے رکھو اور سبق کی طرف دیکھو، آواز شور مت آئے، آپ کا شور نہیں آنا چاہیے۔ آیت نمبر 194 سورۃ اعراف، ہاں نظر آ رہی ہے؟ اعراف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں نکال لیے، نظر آ رہی ہے؟ اب ان کی بھی تھوڑی مدد کرو، ان کو نکال کر اس ترجمے کے اوپر نظر رکھو اور آیت کے الفاظ مبارک کے اوپر بھی دیکھو۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ عباد امثالکم، نظر آ رہا ہے؟ اور ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ یہ ترجمہ پکارنا دوسروں نے لکھا ہوا ہے، یہاں ترجمہ ہوگا بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کنز الایمان ترجمے کی یہی خصوصیت اور شان ہے۔ اب ظاہر بات ہے ترجمہ پڑھنے والا سمجھے گا کہ بھائی پوجنا تو یہ تو بتوں کے بارے میں، بتوں کو مشرکین پوجتے تھے۔ اب دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ جو ترجمہ وہ بیان کریں گے تو وہ پوجنے کی لفظ کی بجائے کہیں گے پکارتے ہیں، تو اس سے آگے پھر وہ یہ کہیں گے دیکھو یا علی مدد پکارنا شرک ہے، یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، یا غوث اعظم پکارنا شرک ہے، تو کہیں گے دیکھو جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ تمہاری مثل بندے ہیں، تو بندوں کو پکارنا تو شرک ہے، تو یہ ان کا فتنہ ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت پاک کو تھوڑا سا پیچھے چلے، پچھلے والی آیت یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑے، یہ لکھا ہوا ہے نا ترجمہ، تھوڑی پیچھے اس کے دیکھیں اور اس کے آگے دیکھیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں، نظر آ گیا؟ تو یہاں یہ صفتیں تو بتوں کی بیان ہو رہی ہیں، یعنی بت نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو حالت تو ساری بتوں کی بھی بس بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے مشرکین، ان بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش لیا ہے اور ان کے آگے تم اپنی التجائیں کرتے ہو اور ان کے آگے نذرانے اور چڑھاوے چڑھاتے ہو ان بتوں کے آگے، تو آپ فرض کر لیں کہ اگر یہ بولتے ہیں تو یہ تمہاری مثل ہے، یعنی جیسے انسان کے ہاتھ پاؤں تو ہیں لیکن انسان کے ہاتھ پاؤں تو حرکت کرتے ہیں، تو بتوں میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں لفظ کیا ہے؟ عبادن، یہ عبد کی جمع ہے، امثالکم، تمہاری مثل بندے ہیں، تو یہاں مراد کون ہے؟ بت۔ یہ آیت بہت زیادہ وہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر نوجوانوں کو پھر ذہن سازی کرے کہ دیکھو قرآن پاک فرما رہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھ آ گئی اس بات؟ تو پہلے جو ہے نا ان الذین تدعون، یہ جو تدعون لفظ ہے نا انہوں نے معنی کیا ہے پکارنا، لیکن جملہ مفسرین جو اہل ایمان مفسرین ہیں انہوں نے معنی کیا کیا ہے تدعون کا؟ ان الذین تدعون بمعنی یعبدون،
یعنی مطلب یہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ تمہاری مثل بندے ہیں، تو تم انہیں پکار کر دیکھو، کیا تمہیں جواب دیں گے؟ کیا تمہیں جواب دیں گے؟ تو بت کیا جواب دے سکتے؟ کچھ نہیں۔ اگر اس آیا مبارکہ کو نعوذ باللہ اللہ والوں پہ فٹ کر دیا جائے تو پھر اس حدیث قدسی کا مفہوم کیا ہوگا جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، سالانی لاؤتے جنا ہوں، پھر وہ جو مجھ سے میرا بندہ مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو وہاں تو شان و بیان ہو رہی ہے اللہ والوں کی، اور تو یہاں بے بسی بتوں کی بیان ہو رہی ہے۔ تو بتوں والی آیتوں کو اللہ والوں کے اوپر چسپاں کر کے قرآن خوانی کا دعویٰ کرنا کہ ہم بڑا قرآن کا درس دیتے ہیں اور ہم بڑے قرآن پڑھنے سمجھانے والے ہیں، تو حقیقت ان لوگوں کی یہ ہے۔ تو یہاں آج ہمارا یہ دوسرا اصول، قاعدہ، ضابطہ جو ہے لفظ ابد کے حوالے سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی تمام طلباء بیٹا سیدھے ہو کر بیٹھو، تو کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلے قاعدے کی طرف چلیں گے، اور اگلے قاعدے میں لفظ رب کے حوالے سے کل ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ لفظ رب کا اطلاق کہاں کس معنی میں ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج کے قاعدہ قواعد قرآنیہ میں آج کے دوسرے درس میں ہم نے کس لفظ کے بارے میں پوچھا اور سمجھا اور سمجھایا؟ ابد کے حوالے سے۔ اور کل جو والا جو درس تھا اس میں کس لفظ کے بارے میں تھا؟ وحی کے بارے میں۔ تو یہ قواعد قرآنیہ میں سے ہمارے 2 درس ہو گئے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے درس کو آگے اسی طرح چلائیں گے۔